تو اس مہر کے بغیر ولی ولی نہیں بنتا ہے، اور یہ بہت کم نصیب والوں کو یہ عرص سے ملتے ہیں، بہت کم نصیب والوں کو عرص ملتے ہیں، اور مہر صابر پاک بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ تو شہر ہرات میں آپ پیدا فرمائے، والدہ محترمہ آپ کو بابا فرید الدین کی بارگاہ میں لے کر آ گئی، تو وہاں پر آپ نے یہ جو کہتے ہیں خاندان چشتیہ کے 12 مقام سلوک ہوتے ہیں، اس میں ایک سفر ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا، اس کے بعد آپ کو یہ عطا فرمایا۔ آپ کی والدہ محترمہ وہاں پر آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو حضرت بابا فرید الدین نے لنگر کی ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگا دی، 12 سال لنگر تقسیم کیا۔ 12 سال کے بعد والدہ محترمہ آئی، تشریف لائیں، تو کہتے ہیں کہ میرے صاحب تو کا قلعہ بن گئے۔ آپ نے بابا فرید الدین نے بلایا کہ پیش لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، کھانے کی نہیں لگائی تھی۔ 12 سال کا لنگر وہ وہاں پہ پڑا ہوا، اس کے بعد صابر لقب آپ کو یہ عنایت فرمایا گیا تھا، اور آپ کا جو مقام ہے وہ فنا و بقا مقام ہے۔ آپ نے اس دنیا کے وہ واحد ولی ہیں جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے، دنیا کے وہ واحد ولی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ پیدا ہوں گے تو میرا نام رکھ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیدا ہوں گے میرا نام رکھیں۔ آپ کے نام کے ساتھ علی بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور آپ نے اس دنیا میں اپنا جنازہ خود پڑھایا۔ آپ کا مقام فنا و بقا حاضر ہے۔ جس وقت حضرت شمس الدین ترکمانی پتی آپ کے پاس ہوتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ مجھے فنا و بقا کا بتا دیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا مقام فنا و بقا کیا ہوتی ہے۔ تو جنازہ تیار تھا، جنازہ پڑھانے والا پیچھے سے آیا، جب جنازہ پڑھا کے جانے لگا تو حضور شمس الدین ترکمانی پتی سے لوگوں نے کہا کہ پوچھے کون ہے، کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ کے پیشوا کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے۔ جس وقت حجاب منہ سے اتارا تو خود حضرت بادشاہ دو جہاں سید علاء الدین مخدوم مریم و صابری موجود ہے، تو انہوں نے کہا وہ سامنے فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ آپ نے زندگی سے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا بقا بتائیں، وہ سامنے فنا ہے اور یہ بقا ہے، اور ثابت کر کے بتایا کہ فنا کیا ہوتی ہے، بقا کیا ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہم آپ کے نام کو تو سنا ہے لیکن آپ کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، میرے خیال میں حقیقت گلزار صاحب بہت کم لوگوں نے وہ پڑھی ہوگی، مطالعہ نہیں کیا، یا تو کسی نے شاید دیکھی بھی نہ۔ آپ حقیقت گلزار صاحب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی شان کیا ہے۔ یہ مرزا یاسر صاحب تشریف لائے کلیام شریف سے، حافظ صاحب کی اولاد میں، اللہ انجانہ یہاں پر قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے بعد ختم شریف کا لاج استفی سے شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد شجرہ شریف ہوگا، دعا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا آقانا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأنام دافع البلاء والوباء والقاض والمراض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب ورجل جسمه مقدس وطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدوحا بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف فرامس فيض الأم جميل الشيم شفيع الأمم سيف الجود والكرم الله واسم وجبريل خاتم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقام
وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النيس غريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتقون بنور جمالہ بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ وذریات والبیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں شجرہ شریف خاندان چشتیہ صحابیہ کا اپنے پیر و مرشد والد محترم کے انہی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ واسطہ خدا آقا نامدار سید الابرار امام مقتدی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین اسد اللہ غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سیدنا حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ الکریم حضرت خواجہ ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید حضرت خواجہ فضیل بن ایاز حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن گودم بلخی حضرت خواجہ سدید الدین نظیفۃ المارشی رکن کعبہ حضرت خواجہ امین الدین حبیرۃ البصری سپرد ملائک حضرت خواجہ منشاد علی تنوری کونو آباد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی سبحانی چشتی سرمدی عراقی حضرت خواجہ ابو احمد عبدال اولین چشتی حضرت خواجہ محمد زاہد مقبول چشتی حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی سرمدی عراقی حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی شہنشاہ الوا حضرت خواجہ آقی محمد شریف زندنی حضرت خواجہ عثمان آرونی حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری عطا رسول شہنشاہ ہند ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی زری زربخت دلوی قطب عالم قطب العالمین مسعود عالم مسعود العالمین حضرت بابا فرید الدین مسعود کن شکر پاک پٹی ماہ ولایت اجودری حضرت بادشاہ دو جہاں سیدنا علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کلی علی کاش صارف نو بکا حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی حضرت خواجہ جلال الدین قلندر سالس پانی پتی کبیر الاولیاء حضرت خواجہ شیخ نور الحق حضرت خواجہ احمد ردول عبد الحق زندان پیر حضرت خواجہ شیخ محمد عارف الدولوی حضرت خواجہ شاہ محمد ابن حضرت خواجہ شیخ محمد عارف حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوئی حضرت خواجہ جلال الدین تھانیسری حضرت خواجہ شیخ نظام الدین بلخی حضرت خواجہ عبد السعید گنگوئی حضرت خواجہ محمد صادق گنگوئی حضرت خواجہ شیخ محمد داود گنگوئی حضرت خواجہ غریب اللہ جوڑ ماڈلی حضرت خواجہ محمد اعظم سالک زمبی حضرت خواجہ شیخ محمد جمال علی شاہ زمبی حضرت خواجہ محمد حیات اللہ شاہ سلطانی حضرت خواجہ میران شاہ مظفر قطب قلندر دارا آبادی حضرت خواجہ شیخ محمد جمال علی شاہ گنگوئی مظہر الحق مظہر الدین حضرت خواجہ مظہر علی شاہ چشتی صابی جلال آبادی حضرت خواجہ حافظ محمد شریف چشتی صابی خواجہ کلیان حضرت خواجہ فضل الدین فضل شاہ چشتی صابری بابا جی کلیامی
حضرت پیر کالا پاک پٹنی سمے فروز پوری، حضرت خواجہ راجہ دوست محمد خان چشتی صابری پنڈوڑی جیلمی، حضرت مخدوم بابا شاہ جہان چشتی صابری موری موری، حضرت خواجہ حافظ محمد برکت علی نگر شاہ چشتی صابری وارسی رام پوش فقرا، خانوادہ چشت مخدوم الفقرا، حضرت ملک مختار علی احمد رفعت شاہ چشتی صابری وارسی رام پوش فقرا۔ یہ چھجرا خانوادہ چشت حضرت ملک مختار علی احمد رفعت شاہ چشتی صابری وارسی رام، انہیں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، اور وہ خود مجھے یہ دے کر گئے ہیں۔ یہ جو چھجرا میں نے پڑھا، اس میں میں نے کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کیا، انہیں کے ہاتھ کا لکھا میرے پاس موجود ہے اسی کو۔ اب دعا کا وقت آ گیا ہے، آپ اس کے لیے تشریف لیں، اس کے لیے ختم شریف کے لیے سورہ فجر 10 مرتبہ، سورہ رحمان 10 مرتبہ، اور کل 3 قرآن مجید پڑھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ 50,000 مرتبہ، اللہ اکبر 50,000 مرتبہ، درود تاج پڑھا گیا، اور جتنا بھی کچھ پڑھا گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس ختم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس سن 2000 پچھلے سال سے لے کر آج تک کچھ لوگ وفات پا گئے ہیں، ان کے بھی نام میرے پاس ہیں۔ مرزا محمد یعقوب 17 جون سن 2025 کو پارا موڑا سے وفات پا گئے۔ محمد یاسین چورا والے فوت ہو گئے۔ نثار احمد چورا والے ہمارے گاؤں کے حاجی غلام عباس۔ اسی طرح پچھلے سال جون کے اس سے لے کر 13 جون سے لے کر آج تک 6 جون سن 2026 تک جتنے بھی اس علاقے کے لوگ وفات پا گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان کو کلمہ کو سب کی اللہ بخشش مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تو غنی از حد و علم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو میں بینی صابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک دو جہاں، یا اللہ عز و جل جو کچھ پڑھایا گیا ہے، ختم شریف پیش کیا گیا ہے، تام بنایا گیا ہے، جو کچھ بھی یہاں پر ہے سب تیری پاک بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلالہ صاحب کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، طبا، شہدائے کرام، اہل بیت اطہار، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سوادیہ کے تمام بزرگان دین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، کریم الطرفین الحسنی والحسینی، اور آپ کے جو پڑپوتے ہیں جن کا عرس ہے، حضرت بادشاہ دو جہاں سیدنا علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی بارگاہ پہنچاتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اباؤ اجداد میں سے میرے پیچھے جو امین کہہ رہے ہیں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت ملک مختار علی احمد رفعت شاہ چشتی صابری وارسی رحمۃ اللہ کی بارگاہ پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ روشن اور کشادہ عطا فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ یا مالک کائنات، میرے پیچھے جتنے بھی لوگ آمین کہتے ہیں، ان کے عزیز و قربا اس دنیا سے جا چکے، اور بڑی کائنات میں جن کا دعائیہ کلمات کہنے والا کوئی نہیں رہا، ہمارے دعائیہ کلمات ان کے حق میں قبول اور منظور ہم سب کی بخشش اور مدد عطا فرما۔ یا مالک کائنات، ہماری روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، عطا شدہ نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رسول پر حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا مالک کائنات، قرآن مجید سے محبت عطا فرما، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے پاس دین کا علم ہے ہمیں ان کے پاس وہاں جا کر علم سیکھنے کی اور پھر اس کو پھیلانے
پانے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کا پابند بنا، یا مالک کنات روزہ رسول پر حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جا مالک کنا یہ جو عرس منعقد گئے اس میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ ڈالا، لنگر شریف فرمایا، میرے خالہ زاد تایا زاد بھائی ملک رشید صابری صاحب ہر سال پکاتے ہیں، یا اللہ ان کا یہ لنگر پکانا، روٹی پکانے والے جاوید بھائی، ان کے ساتھ بلال بھائی، جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، تعاون کیا، جس طرح بھی کیا، یا اللہ ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مالک کا یہاں پر جو دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، یا اللہ یہ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، اور پھر ان کا جو غلام ہے حضرت بادشاہ دو جہاں سیدنا علاء الدین مخدوم علی احمد صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر رہے ہیں، یا اللہ تو سب لوگوں کی خالی جوڑیاں بھرپور فرما، ان سب کی خالی جوڑیاں بھرپور فرما، ان کی دلی خواہشات مرادیں پوری فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، ملک پاکستان کو استقامت اور مضبوطی عطا فرما، اس ملک کو بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اس ملک کو صبح قیامت تک محفوظ فرما، اور ہماری افواج کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادیاں عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پھنسے جا رہے ہیں ان کو نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے، روز محشر والے دن کے عذاب سے، قیامت والے دن کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس محفل میں کہتے ہیں 40 بندوں کا مجموعہ تو ایک ولی اللہ ہوتا ہے، اس میں محفل میں اگر تیرا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ بیٹھا ہے، یا مالک کائنات اس کے وسیلے سے ہماری اس دعائیہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید، جو ہوا مخدوم صابر کا غلام دستگیر ہوئے اس کے 12 امام، ہے نور نگاہ گنج شکر مخدوم علی احمد صابر، برحال غریباں ایک نظر مخدوم علی احمد صابر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔